چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے، 13 سال کا، اور خود نہیں، میرے نبی کا ہر جانثار بھی صابر ہے، صبر کر رہے ساتھ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ چیزاں ساڑھے علم میں آ جاندیاں نے کہ مسلمان امن چاہتا ہے، مسلمان کدی فساد دا سپورٹر ہو سکتا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ صاحبو ساتھیو اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، اللہ احکام الحاکمین نے قرآن مجید ساڑھے واسطے ایک کامل اکمل رہنما کتاب بنائی ہے۔ کسے صدی دے اندر آن والا مسلمان شریعت تے چلن والا اے نہیں کہہ سکتا کہ رب نے جڑا دین اتاریا ہے اس دین دے اندر امت دے فلاں مسئلے دا حل کوئی نہیں، اے ممکن ہو سکتا نہیں۔ اس کتاب نے ہر قوم، عربی ہوئے، عجمی ہوئے، کالا ہوئے، گورا ہوئے، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، کسی بھی بستی علاقے دے اندر بسن والا ہوئے، ہر ایک بندے دی ہدایت اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر دس چھڑی، اور اس کتاب دی مزید اندے نکھار واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نو میں اللہ نے قرآن دی بہترین تشریح بنا کر کے امت واسطے پہنچا دیتا۔ اسلام او دین ہے جڑا ہمیشہ امن دا درس دین والا ہے، ہمیشہ امن دا گہوارہ ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کولوں دعا کیتی سی مکہ شہر واسطے، اس ٹائم کوئی خاص آبادی نہیں سی، کوئی شہر نہیں سی، کوئی سلطنت ریاست نہیں سی بنی، لیکن دعا کیتی سی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یعنی دین، شریعت اور اسلام پیغمبراں دا جڑا دیتا ہویا پیغام ہے، یہ ہمیشہ امن دا ہی سبق دیتا۔ تے جدو امن دا سبق شریعت، دین اور اسلام دیندا، قرآن دیندا، تے کوئی بھی بندہ مسلمان دے اوپر الزام نہیں دے سکتا کہ مسلمان امن نہیں چاہتا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہر موقع تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے واسطے امن، حسن سلوک، پیار، محبت نال رہنا، اس دی تعلیم جڑی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دیتی۔ جدو امن آندا ہے نا، پھر اتحاد بھی آندا ہے، اتفاق بھی آندا ہے، اور جدو اتفاق آ جائے پھر کوئی کسی تے ظلم کر سکتا نہیں۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ المنورہ دے اندر ہوندیاں ہویا ایک پیشین گوئی کی تھی سی. آپ نے فرمایا سی کہ ایک وقت آئے گا ایک عورت وہ کئی دن اور راتاں دا سفر کرے گی، فلاں جگہ تے جائے گی، واپس آئے گی، انہوں کوئی ڈر تے خوف ہوئے گا نہیں. اور ایسا ہویا بھی کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا آئیڈیا یا ساڑھے واسطے اللہ دے رسول دی ذات جڑی آئیڈیل ہے نا، آپ دے فیصلے بڑے خوبصورت فیصلے ہویا کر دے جس دے اندر خون ریزی نہیں ہے. میں پہلے بھی بارہا دسے نا کہ فتح مکہ اتنی بڑی فتح، لیکن اتنی بڑی فتح دے اندر بھی خون ریزی ہوئی نہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امن دے پیکرسن. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین اچھی پالیسی دے نال امت مسلمہ چھڑ کے پوری دنیا دے اندر امن سلامتی دے اعتبار نال ایک نام بنایا، اور انشاءاللہ وہ نام تا قیامت رہے گا. جدوں اسی سارے مسلمان امن دے حامی ہوئیے، اتفاق اتحاد دے حامی ہوئیے، تے پھر مسلمانہ دے اندر کوئی انتشار پا نہیں سکتا اور مسلمانہ تے کوئی ظلم کر سکتا نہیں. ظلم ادو ہی ہوندہ ہے جدوں مسلمان امن دا پیغام نہ دے، مسلمان خود آپس دے اندر تقسیم ہویا ہوئے، پھر جدوں اے دونوں چیزاں غائب نے تے پھر بندہ کہے کہ ظلم نہ ہوئے اے ممکن ہو سکتا نہیں، پھر ظلم آئے گا. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی انصر اخاکا ظالمن او مظلوما، اپنے بھائی دی مدد کر او ظالم ہوئے یا مظلوم. صحیح حدیث ہے. آپ نے کی فرمایا؟ اپنے بھائی دی مدد کر او ظالم ہوئے یا مظلوم. تمام محدثین چوک کے دیکھ لو، محدثین تشریح کر دینے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس دینے کہ اس دا مطلب ہے کہ ظالم مظلوم دی دا مطلب مدد کرنی، ظالم دی مدد کیوں کرنی؟ ظالم دی مدد انج کرنی ہے کہ اپنے بھائی نو بھی ظلم تو روکنا. انصر اخاکا، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالمن او مظلوما. واضح سمجھ آتی ہے مظلوم ہے تو انہی مدد کرنی ہے، اگر ظالم ہے پھر کی میں مدد کرنی ہے؟ اس اپنے بھائی نو ظلم تو روک کے ان دی مدد کرنی دونوں حالتوں دے اندر. اے حدیث بھی سانو کی پیغام دیندی ہے کہ اسلام انتشار نہیں چاہتا، اسلام فساد فی الارض نہیں چاہتا. جائیے اٹھائیے چھٹا پارا اٹھا لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. اتنی سخت سزا شریعت نے کہیں نہیں دی. یہاں تک شریعت نے کہا ہے کہ اگر مردہ شخص ہے اس کی آپ انگلی کاٹتے ہیں، ایسے جرم ہے جیسے آپ ایک زندہ کی انگلی کاٹ رہے ہیں. اتنا تحفظ اسلام دیندہ ہے. لیکن چھٹے پارے دے اندر رب نے کی کیا کہ جیڑے لوگ زمین دے اندر فساد کر دیں انہاں دیاں لتاں وڑ چھڑو، انہاں دیاں گردناں لا چھڑو، انہاں نو سولی تے ٹنگ چھڑو، انہاں نو دنیا واسطے عبرت بنا دے. کیوں؟ اسلام اتنا غصج کیوں ہے؟ بھائی اسلام نہیں چاہتا، مسلمان نہیں چاہتا کہ اس زمین میں کوئی فساد کرنے والا ہو. زمین میں فساد کرنے والا کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو،
کسی بھی دین کو فالو کرنے والا ہو لیکن زمین میں فساد چاہتا ہے تو قرآن نے اس کی سزا بیان کی ہے ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کو قتل کیا جائے، سولیوں پہ لٹکایا جائے، ان کے بازو کاٹے جائیں، ان کی ٹانگوں کو مخالف سمت کاٹا جائے، کیونکہ اسلام کے اندر فساد کی میرے بھائی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ جدوں یہ چیزاں ساڑھے علم میں چاہ جاندیاں نے کہ مسلمان امن چاند ہے، مسلمان کدی فساد دا سپورٹر ہو سکتا نہیں ہے، تے پھر بالکل ایٹومیٹکلی اتحاد بھی آ جاندہ ہے، اتفاق بھی آ جاندہ ہے۔ اور اگر اتحاد ہو جائے آپس حسن سلوک دے نال اسی مل کے بیٹھ جائیے تے اے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے۔ جس طرح میں خطبے دے اندر آیت پڑھی ہے نا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا ہے، تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، اور تمہیں یہ جو جنگ دشمن کا خوف ہوتا ہے اس سے تمہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے، تو اس سے محفوظ ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور انعام ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب رب کا انعام آ جائے تو پھر اس انعام کو انعام مان کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس واسطے ہی اتفاق اور اتحاد واسطے، امن واسطے رب نے کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ دے دین نو، وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ جماعتیں نہ بناتے پھرو، الگ الگ گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، بلکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ایک ہو جاؤ۔ ایک ہونے کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ کوئی قبر پرست ہے تو قبر پرست رہے رہے، اگر کوئی گھوڑے نو پوجدا تو جناب وہ پوجدا رہے، کوئی آگ نو پوجدا جناب وہ آگ نو پوجدا رہے، نہیں، بلکہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین میں اگر قبر پرستی نہیں ہے تو تم مسلمان ہو، تمہیں قبر پرستی چھوڑنی پڑے گی، کس لیے؟ اتفاق و اتحاد کے لیے۔ اگر اللہ کے رسی دین کے اندر گھوڑے کو پوجنا، گھوڑے کو نکالنا، اس کے لیے سارے رسم و رواج کرنے نہیں ہے تو پھر تمہیں وہ رسم و رواج اور اس کی پوجا پاٹ اور یہ سارا نظام چھوڑنا پڑے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پھر تم مضبوطی سے اللہ کے دین کو پکڑ سکتے ہو۔ مسلمان آج تے ہو ہی نہیں سکتا تہاڈا اپنا دین ساڈا اپنا دین، شریعت دے اندر ایک کوئی دین ہے، دین اسلام۔ کافر لئی پھرن، آکھے گا میرا یہودی دین ہے، دوسرا کہے گا میرا عیسائی دین ہے، کوئی آکھے گا میں جناب بدھ ماتا، کوئی کہے گا میں مجوسی ہاں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، لیکن مسلمان کا جو دین ہے وہ ایک ہے، اللہ کا دین ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ ٹولیاں بنا لیں اور ٹولیوں میں بیٹھ کر آپ یہ سمجھ لیں کہ یار اسی میں تی ہون ٹھیک ہے، اسی درگاہاں نو ماننے ہاں اور اے سارا کچھ کرنے ہیں، بھائی ساڑھی عقیدت دے اندر موجود ہے تے ساڑھے اچھے 200 بندے موجود نے، لہٰذا اسی اپنے دین تے ہی چلنا ہے۔ یہ خلاف اتحاد اور اتفاق کے ہے۔ یا تو ثابت کرو دین سے، اللہ کے رسول اور صحابہ سے اس کے وجود کو ثابت کرو، اگر ثابت نہیں کر سکتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنی منمانی نہیں کرو۔ اور شریعت اسلامیہ نے یہ بھی کیا ہے کہ جدو بندہ اتفاق و اتحاد دے اندر آندا ہے تے انسان گمراہی تو بچ جاندہ ہے۔
شریعت اسلام دا اتفاق و اتحاد کا دیتے سی اسلام تے گمراہی تو کنج بچے وہی کعبۃ اللہ جس دے اندر 360 بت موجود نے، لیکن آپس کا اتفاق اور اتحاد ہے تو مکے صرف کعبۃ اللہ نہیں، مکے میں بت نظر نہیں آتا، مدینے میں بت نظر نہیں آتا، ریاض میں بت نظر نہیں آتا، طائف میں بت نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اتفاق اور اتحاد آتا ہے تو اللہ تمہیں گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ ترغیب دلائی ہے کہ اپنے آپ نو کلیاں نہ کرو، اپنے آپ نو کلیاں نہ کرو، بلکہ جماعت دے نال جڑ کے رہو، کیونکہ جماعت سبق اتفاق و اتحاد دا۔ کینج فرمایا کہ ایک جماعت دی مثال انجے اور جماعت تو الگ ہو جانے دی انجے جی میں بکریاں دا کٹھا ایجڑ ہوندہ ہے، ساریاں کٹھیاں رہندیاں نے اور او کٹھیاں دشمن دا مقابلہ بھی کر دیاں نے، ایک دوسرے نو بچا لیندیاں۔ لیکن اگر ایک بکری کلی تنہا ہو جائے تے کوئی بعید نہیں کہ چند ہی گھنٹیاں بعد اوندے تے کوئی شیر حتیٰ کہ کتے نو بھی موقع لگنا کلی بکری نو بیک کے انہیں بھی چھڑنا کوئی نہیں۔ تو اپنے آپ کو مسلمانوں سے، اسلام سے، شریعت سے، جماعت سے الگ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جماعت کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ باقی مسلمان جو مل کے رہندے نے نا تے انہاں دے درمیان پھوٹ پان والے لوگ موجود ہوندے، جس طرح صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا مدینے دے اندر رہندے ہویا اتفاق و اتحاد دی بہترین ایک نمونہ رکھیا تے ایک یہودی گزریا، انہیں ویکھیا کہ کچھ لوگ انصاری صحابہ اوس قبیلے نال تعلق رکھ دے نے، کچھ صحابہ خزرج قبیلے نال تعلق رکھ دے، تو وہ آپس نا سارے مسلمان پرا بڑی خوبصورت محفل لائی ہوئی ہے تے بڑی گرم جوشی نال آپس پیار محبت دیاں گلاں ہو رہی ہیں، ڈسکس ہو رہی ہیں۔ وہ یہودی گزریا، انہوں اے اتفاق اتحاد برداشت نہیں ہویا، اس نے کی کیتا؟ انہیں ایک دوجہ اپنا چیلا بھیجیا یہودی نوجوان، تے انہیں نا صرف ایک کام کیتا، کہندا تو اوتھے جا کے نا جڑیاں انہاں دیاں فلاں نظماں مشہور نے نا اوس خزرج دیاں پرانیاں جنگاں دیاں، یہ آپس وچ دونوں قبیلے جنگ لڑدے رہنے، تے او جڑے شیر نے نا تو بس اوتھے جا کے 2-4 شیر پڑھ کے واپس آ جائیں، تیرا کام ہو گیا، اگے میں جانا تے میرا کام جانا۔ وہ نوجوان یہودی انجی کردہ اوس اور خزرج دے قبیلے دے اندر اتھے بیٹھے اس محفل دے اندر جاندہ ہے، جا کے وہ پرانی جنگ دے اشعار پڑھ چھڑ دے، تے جدوں اشعار پڑھ دے وہ آپس دے اندر مشتعل ہو جاندے، وہی پرانی دشمنی اوس خزرج فلان جنگ، اچھا جی وہ جناب آپس ایک دوسرے نو تانو تشریح شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ اسلحہ چک کے میدان لگ جاندہ ہے، فلانی جگہ دے جا کے زور ازمائی کر لینے، دوبارہ جنگ لڑ لینے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ہوندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دے ہوئے آندے نے اور انصار صحابہ نو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ آئے آنا بین اظہرکم، تم ایک یہودی کے پیچھے لگ کے پرانی جنگوں میں پھر جا رہے ہو جہالت میں، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے آپ کو ہدایت سے نوازا ہے، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں اوس اور خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور تم بھائی بھائی بنے ہوئے کسی کی باتوں میں آ کے پھر آپس میں لڑتے ہو۔ فوری مسلمان سمجھ گئے اور دوبارہ پائی بن گئے، ایک دوسرے نے سینے نہ لایا، مل کے بیٹھ گئے، اور کیا واقعتاً دشمن جو ہے وہ ہمیں آپس میں لڑاتا ہے۔
میرے بھائیو اے جڑا مدینے دا واقعہ ہے نا اے سانو دسدا ہے کہ جس ٹائم تسی 200 لوگ ہو نا تے 2000 ہو جاندے ہو 2 لاکھ ہو جاندے ہو 2 کروڑ ہو جاندے ہو جی میں تاڑی جماعت دی تعداد ودی جاندی ہے تاڑے مخالف حاسد دشمن بھی بدے جاندے رہے اور ہر دشمن دی تاکہ ہوندی ہے کہ اے 2 کروڑ یا 2 ارب جڑا بندہ ہے اے ایکو نہج تے ایکو منہج تے ایک نظریے تے کھڑا ہے اینا دے جڑا اجتماعیت ہے اینا نو تار تار کرنا ہے اگر انصار مدینہ کے خلاف یہودی سازش کر سکتا ہے ان کو توڑنے کے لیے تو مسلمان کے خلاف یہ سازش کیوں نہیں ہو سکتی ہے دنیا جانتی ہے صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ یہ قوم کتنی فسادی اور شیطان ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر مسلمانوں کے اوپر یہ لوگ حکومت کرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو بھڑکانا لڑانا اور خود سائیڈ پہ بیٹھ کے انجوائے کرنا تے مسلمانوں نے یہ سبق ہے کہ اللہ دے بندے ہو آپس وچ متحد ہو جاؤ آپس دا مسلمانہ دا فیصلہ ایک ہونا چاہیے چھے جائے کہ جذباتی نوجوان میں کہن بھی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو روکا جا سکتا ہے لیکن پوری امت مسلمہ کے امن کو دو پہ لگایا جا سکتا نہیں ہے انہیں میں مثال دے دینا صلح حدیبیہ کی صلح سی کنہ نال مشرکین مکہ دے نال کون ہے مشرکین مکہ اسلام دے دین دے شریعت دے اور اللہ دے رسول دے سب تو بڑے دشمن لیکن صلح کیسی ہے کہ ہون تسی آئے ہو واپس جاؤ گے حج نہیں اسی کرن دینا حج تو واپس موڑے اور نمبر 2 کہ آج تو بات تاڑی ساڑی صلح اس گالتے کہ اگر مدینے دے اندروں کوئی مسلمان دوبارہ مشرک ہو کے مکے آ جائے گا اسی واپس نہیں ہو کرنا اسی واپس نہیں کرنا اگر مکے دا کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینے جائے گا تے مدینے آنے تے لازم ہوئے گا کہ وہ اپنے مسلمان واپس کرنگے کیڑا کمزور فیصلہ ہے مسلمانہ واللوں نہیں سمجھے ہو یعنی ہمیں سمجھ لو 100% معاہدہ جڑا سی نا مشرکین مکہ دے حق چ بظاہر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوائنٹ نو آؤٹ پٹ بھی کیتا دسیا بھی کہ اللہ دے رسول ہے کہ اسی ایڈے کمزوری کیوں مکان دے پہ ہیں کہ جی ساڑھا بندہ ادھر چلا جائے وہ واپس نہیں کرنگے انہاں دا بندہ آ گیا اسی واپس کرانگے تے تو پورا انہاں دا جاندہ پہ تو کیا سی ایڈے ماڑے تے نہیں ہے آپ نے فرمایا اے عمر اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے اسی فیصلے سے اللہ ہمیں فتح یاب فرمائے گا پوائنٹ ہے کہ بھائی ظاہر کو نہ دیکھا کرو اگر اسلام ہوتا نا جذباتی فیصلے کرنے کا نام تو مکہ میں جتنے مسلمان تھے 30 تھے 40 تھے وہ مکہ کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے راتوں کو گریلا حملے کرتے فدائیین حملے کرتے اور ادھر ہی ساری امت ذبح ہو جاتی ختم ہو جاتے اسلام کا نام و نشان لینے والا کوئی نہ رہتا آپ نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے ایک بھی حملہ ثابت نہیں ہے کہ مشرکین مکہ بت پرستوں کے خلاف کسی مسلمان نے حملہ کیا ہو اسی مکہ میں ظلم بھی سہ رہے ہیں یہ حکمت ہے کہ جب تک اللہ تمہیں طاقت نہ دے دے اپنے آپ کو کسی ظالم جابر کے منہ میں نہیں دینا 13 سال کا صبر ہے چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے 13 سال کا اور خود نہیں میرے نبی کا ہر جانثار بھی صابر ہے صبر کر رہے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ دا صبر کیتا سانو سبق دے چھڑیا کہ بھائی فیصلوں کے ظاہر کو نہ دیکھا کرو معاہدہ کیا بظاہر کمزوری ہے لیکن حقیقت میں مسلمانوں کی فتح ہے اور وہ فتح ہم نے دیکھی بھی شریعت
تاریخ موجود ہے کہ اللہ نے فتح مکہ مسلمانوں کو دی، اس کمزور فیصلے ہونے کے باوجود اگے سنو معاہدہ ہو گیا. معاہدہ ہون تو بعد نا ایک صحابی نے ابو بصیر، صحابی کا نام کی ابو بصیر، مسلمان ہو گئے، فوری مکہ چھڑیا، مدینے آ گئے. جی میں وہ مدینے پہنچے پیچھے مکیوں دو بندے آ گئے جی تاڑا ساڑا آپس میں معاہدہ ہے کہ جیڑا بندہ ساڑا تاڑے کو لائے گا تسی انہوں واپس کرو گے. آپ نے کہا جی بالکل. انہیں یاد رکھو ابو بصیر کون نے؟ مسلمان. اور کون نے؟ ذمہ دار میں حوالہ دکھاواں گا، صحابی رسول. آپ نے فرمایا ابو بصیر جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ واپس مکہ. ابو بصیر نے اللہ رسول میں مسلمان ہو گیا ماں، اللہ رسول ہے میرے دشمن نے اور انہوں نے تو میں چھڑنا ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ابو بصیر معاہدہ ہے، ہم نے یہ بات کی ہے ان سے، زبان ہے زبان مسلمان دی. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی کہا ابو بصیر آپ جاؤ. ابو بصیر نال ٹور پہ کچھ کلومیٹر فاصلہ طے کیتا ہے، اس وقت میل ہوندے سن تے ابو بصیر دا دا لگیا، بندے دو سن تے تلوار انہاں کو ایک سی. ابو بصیر دا دا لگیا، تلوار کسی طریقے نال پکڑ لے، پکڑ کے نا ایک دا گاٹا لا چھڑیا، ایک دا گاٹا لا کے نا تے دوجے نے ویکھیا کہ کام تاپ گیا ہے، او نسیا تے نیڑے شہر دوبارہ مدینہ ہی لگدا سی، پاجدہ ہویا مسجد نبوی دے اندر آ گیا اور آ کے اللہ رسول ماندا ہے کہ ابو بصیر مجھے قتل کر دے گا، میرے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے، ابو بصیر مجھے قتل کر دے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو پناہ بھی دیتی اور ابو بصیر نو روکیا. کیا کہ ابو بصیر یار ساڑا اندے نال معاہدہ ہے. تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول اگر اسی ابو بصیر دی مدد نہیں کرانگے تو اور کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہذا نارن، یہ آگ ہے للحرب، جنگ کی. اگر ہم ابو بصیر کے ساتھ ہوتے ہیں تو جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی. پھر جنگ کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو اس میں کمزور بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، بزرگ بھی جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں. تو اس آگ میں ہم نہیں جانا چاہتے. آپ نے ابو بصیر کو پھر کہا ابو بصیر جا تو مکے جا. اس بندے نے بھی قتل ابو بصیر نے ہتھوں کرن دیتا نہیں، انہوں بھی پناہ دیتی. ابو بصیر پھر نکل پہ. ہوں ابو بصیر واپس مکے بھی نہیں جا سکتے تے مدینے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ساڑا معاہدہ اسی تینوں رکھ سکتے ہی نہیں. صحابی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، تیرا ایمان بھی سب کچھ قبول ہے، لیکن معاہدہ ہے ہم آپ کو مدینے میں رکھ سکتے نہیں. ابو بصیر کی کیتا رستے دے اندر نا جتے کوئی مین گزرگاہ لگ دی سی اہل مکہ دی، اوتھے جڑا نا ڈیرے لال ہے. کچھ دیر بعد ابو جندل ایک اور صحابی رسول سی، انہوں نے اسلام قبول کیتا. انہوں نے بھی لا دا پتا سی کہ مسلمان اسی ہو بھی گئے، سانو مدینے آلیاں رکھنا کوئی نہیں، کیونکہ مکے تے مدینے دا آپس وچ معاہدہ موجود ہے. او جننے نویں مسلمان ہوندے سن او ابو بصیر کمانڈر بن گیا، باقی سارے اوتھے اکٹھے ہوندے رہے. ابو بصیر نے آکھیا تاڑی میری تے جنگ ہے نا، ٹھیک ہے مکے والے ہو، تاڑی جنگ اہل مدینہ نال نہیں ہے، میرے نال تے ہے نا. انہوں نے کی کرنا کہ کوئی بھی آندے جاندے رائی مکے دے لوگ مل دے، انہوں نے پھڑ دے، چترول بھی کر دے تے بطور مال غنیمت جنہ مال ہوندا سی او لٹ لیندے. جدوں او آندے اے پورا دا پورا قافلہ غائب ہوندا. چند ماہ گزرے، چند ماہ مکے دے اندروں ایک پورا قافلہ گیا مدینے. انہوں نے کیا اللہ دے رسول نو کہ اللہ دے رسول آج ابو بصیر ہے نا اے ہاتھ جے ساڑے
تے اینو تسی نا مدینے بلا لو. ابو بصیر نو پہلے کی آن سن معاہدہ ہویا واپس دینا ہے. ہن کی آندے نے مہربانی کرو اینو مدینے رکھ لو. آپ نے فرمایا اوکے ہو گیا. ہن ساڈا آپس وچ ہن معاہدہ یہ ہو گیا کہ ساڈا بندہ تاڈے والے گیا تسی نہیں دینا, تاڈا ساڈے والے آ گیا اسی نہیں دینا. ہن معاہدہ کی ہو گیا برابر. لیکن ہویا کدوں ہے جدوں خود اک نک ہوئے. میرے بھائیو اہل اسلام شریعت دین بڑیاں حکمتاں دا نام ہے, جذباتی فیصلیاں دا نام نہیں ہے. بسا اوقات ایسیاں قوتاں ہوندیاں نے جیڑیاں مسلماناں نو کمزور دکھان واسطے ساڑے وچ بھی منافق ہوندے نے. جذباتی بیان ہر مسلمان دوسرے نو کہہ رہا ہوئے گا یا بے دین بے نماز اور بالکل گلیاں بازاراں چ گپاں مارن والے بیہودہ گفتگو کرنے والے وہ کہہ رہے ہوں گے وہ مولوی کیوں نہیں جاندے فلسطین, او جی مولوی غزہ چ کیوں نہیں جاندے, او مولوی جناب کشمیر چ کیوں نہیں جاندے. او بھائی یہ سرحدیں ہیں, یہ سرحدیں ہیں. آپ نے نہیں فرمایا کہ اے ابو بصیر اگر تجھے میں پناہ دیتا ہوں تو ہم سارے جنگ کی آگ میں شامل ہو جائیں گے. ہم یہ چاہتے نہیں. اس واسطے شریعت دیکھو جنگ بدر دے اندر آغاز اللہ دے رسول والوں نہیں, جنگ احد پہل اللہ دے رسول والوں نہیں, جنگ خندق پہل شریعت اسلام والوں نہیں ہے. اور بھائی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ خصوصاً فلسطین کے اندر غزہ کے اندر یہودی ملعون قوم وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے اور انتہا کا ظلم کر رہی ہے. لیکن اس آگ کو ہم میں سے کچھ منافق پوری امت کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. اور ہم دعا کو ہیں کرتے نہیں ہیں دعائیں خطبوں کے اندر کہ اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے, اللہ اہل فلسطین کی مدد فرمائے, اللہ ہمارے مجاہدین کی مدد فرمائے, اللہ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. ہم ساتھ ہیں, ہر معاملے میں ساتھ ہیں. لیکن جنگ کے اندر شامل ہونا نہ ہونا یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکمت کے تقاضے ہیں وہ بڑے باریک بین ہوتے ہیں. یہ قومیں جانتی ہوتی ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ کسی جنگ میں جھونک جانا کتنا خطرناک ہوتا ہے. اے تسی چند دن پہلے تازہ ٹیسٹ لیا نہیں ہے. میں دوستو کیڑے پاکستانی دی خواہش نہیں سی جدو اعلان ہوتا سی وہ بھائی رات نو لائٹاں بند رکھیا جے, خوف زدہ ہے سی یا نہیں؟ ہر بندے دے ذہن چ تے ہے سی نا کہ اللہ کرے یارا جنگ ہو جائے, پامیں مسلمان سی پامیں ہندو سی, کیونکہ جنگوں کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں. اس سے امن تباہ ہوتا ہے اور اسلام امن کا حامی ہے. یا ایران اسرائیل 11-12 دن دی رہی ہے, انہوں نے بھی بڑی جلدی پتہ لگ گیا سی کہ جنگ میں کیا ہوتا ہے. فوری انہوں نے درمیان صلح کروان والا بھی ٹرمپ شریف وہ شریف بن گیا کیونکہ انہوں مفاد دی گل سی نا, بالکل اس کی آفر کو قبول کیا اور آپس میں صلح بھی کر لی ہے. کہاں گیا وہ آپریشن طوفان الاقصی؟ اور بھائی جذباتی نہیں, مسلمانوں کو لڑانے کی بات نہیں, امت کو لڑانے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے ہم ہر پالیسی میں ہر موقف میں ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے بھائیوں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اس امت مسلمہ نے پہلے بھی کبھی فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑا. کبھی تاریخ گواہ ہے کہ فلسطین کے خلاف امت مسلمہ نے کبھی بھی کسی یہودی کی مدد بھی نہیں کی. تھوڑے جے تاریخ نو ہی پڑھ لیا کرو, آشنا رہا کرو تاریخ تو. حالی اسرائیل بنیا نہیں سی, عرب اسرائیل جنگ لگ گئی سی. اسرائیل بنیا نہیں, عرب اسرائیل جنگ لگ گئے. کی مطلب ہے کہ مسلمانوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے قربانی دی ہے. اپنے اڈے, اپنے ہوائی جہازوں کے اڈے, اپنے فوج کے اڈے وہ سارے کچھ داؤ پہ لگائے ہیں. نقصان ان کا بھی ہوا ہے, ادھر سے بھی ہوا ہے. ایک نہیں 4 جنگیں ہوئی ہیں. لاسٹ جنگ 73 میں ہوئی ہے. عرب اسرائیل مسلمانوں نے قربانی دی ہے.
لیکن اس جنگ کا فائدہ نہیں ہے جس میں کچھ حاصل نہ ہو. یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. پہلے اپنی طاقت بناؤ, فلسطین ریاست بناؤ, صرف ریاست نہیں, مضبوط تر ریاست ہو, اس کے پاس طاقت ہو, اور اس کی تب طاقت ہوگی پھر دنیا کی کوئی سپر پاور اس کی طاقت کو روک نہیں سکتی. اور انشاءاللہ بیت المقدس ہم مسلمانوں کا تھا, ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اس کو فتح کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, لیکن ایسے نہیں جیسے ہم جذبات سے کرتے ہیں. جنگیں حکمت سے لڑی جاتی ہیں. ہاں باقی رافضی سلطنت وہ تے کدی بھی نہیں چاہن گے صلح ہوئے. میں نے کدی ویکھیا ہو حامی ہون کے جناب صلح ہو جائے, کوئی اتفاق و اتحاد ہو جائے, کیونکہ انہاں دا مین منہج چلدا ہی اوتھوں ہے کہ مسلماناں نوں آپس وچ کنج لڑانا. شام دے اندر قتل و غارت نہیں ہوئی؟ کون نہیں جانتا کہ اس دے اندر ایران شامل سی؟ کون نہیں جانتا کہ بشار الاسد علوی سی؟ کون نہیں جانتا کہ 10% ہو کے 90% دے اوپر حکومت کر دے پیسن؟ کون نہیں جانتا سن 2011 تو لے کے 24 تک انہوں نے کم و پیش 10 تو 15 لاکھ کے درمیان مسلمانوں نو شہید کیتا ہے؟ کون نہیں جانتا؟ وہ تیرے کدی نہیں غور کیتا؟ بشار الاسد شیعہ ہے اور وہ شام کی اقتدار کے اوپر قابض ہے. اس کی مدد پیچھے سے ایران کر رہا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے, لیکن وہاں پہ روس کی فوج کیوں ہے؟ وہاں پہ روس کی فوجیں کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ بھائی عالم کفر جڑا ہے نا اوتھے اتر دنیا دے لیول تے بھی چودھر ہوندی ہے, کیونکہ ایران اور اے جڑا دھڑا ہے نا اس دے مطابق انہاں دا چودھری ہے روس. انہاں دا چودھری کون ہے؟ روس. باقی ایسے ممالک نے جنہاں دا چودھری امریکہ. جدوں شام دے اندر مفادات ایران کے ہیں, مفادات شیعت کے ہیں, مفادات رافضیت کے ہیں, اس کی خاطر وہ سنیوں کے مسلمانوں کے خون کو بھی بہا رہا ہے, لیکن فوج روس کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ اپنا چودھری روس کو مانتا ہے. دوستو روس مسلمان ہے, مومن ہے, روس نے ظلم نہیں کیا ہے جی. او بھائی ادھر بھی کافر ہے, ادھر بھی کافر ہے. صرف امریکہ کو نام لے کر کافر کی گالیاں نہ دو, روس بھی کافر ہے. باقی ہمارے مفادات ہوں, چائنا ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ ٹھیک ہے, ہم ٹھیک چلیں گے ان کے ساتھ. انشاءاللہ مسلمان انشاءاللہ اپنے اتفاق و اتحاد دے فیصلے نال اوتھے پہلے امن لے آن گے, پھر مسلمانوں اوتھے انشاءاللہ مضبوط کرن گے, اور مضبوط کرن تو بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پوری ہونی ہے کہ جدوں امام مہدی آنے نے انہوں نے انشاءاللہ اوتھے ہی آخری یہودی نو میں قتل کرنا ہے. بڑا وقت پہ ہے, پہلے انہوں نے اکٹھے ہو لین دیو اور اپنے مسلمانوں واسطے دعاواں کر دے رہو. اسی جنہ کر سکنے ہیں وہ اسی کر دے رہیے. باقی جڑیاں چیزاں ساڑے واسطے نہیں نے انہاں دے بارے سانو زیادہ تر خاموش ہی رہنا چاہیے. اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سن سب نو قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.